السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، وقال اللہ تبارک وتعالی وما كان اللہ لیعذبهم وانت فیہم وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون۔ عن عبداللہ بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن وجد فیہ استغفارا کثیرا فی صحیفتہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت رواں کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں ہے کنجی مقسوم کی؟ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر تجھے کیا خبر کہ کیا کون ہے؟ جب تلیں گے سب کے عمل میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ اے فقیر اس کو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ معزز دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا، اور اس دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا ہے۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے، مقصد حیات اللہ کی یاد ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں جو یہ زندگی عطا فرمائی ہے، اپنی عبادت کے لیے عطا فرمائی ہے، اپنی بندگی کے لیے عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جو بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو خوش کریں۔ قرآن کہتا ہے فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم سے پوچھا نہ جائے گا، تم لوٹائے نہ جاؤ گے، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، تم سے پوچھا جائے گا؟ تو اللہ رب العزت نے یہ جو زندگی دی ہے، یہ اپنی عبادت کے لیے دی ہے۔ اللہ رب العزت کو خوش کریں۔ انسان جب نیکی کرتا ہے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں، اور جب گناہ کرتا ہے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں۔ گناہ کہتے ہیں اس عمل کو جو شریعت کے خلاف ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو، اسے گناہ کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے مَن یعمل سوءًا یجز بہ، جو بھی گناہ کرے گا اسے اس کا بدلہ مل کر رہے گا۔ گناہ کا بدلہ آخرت میں تو ملنا ہی ہے، لیکن بعض مرتبہ گناہ کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے۔ ہم قرآن مقدس کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کتنی قومیں تھی جنہوں نے اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ رب العزت نے ان کو عذاب دیا۔ اس لیے کسی نے کہا ہے کہ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ دیکھیں ہم ابلیس شیطان اللہ کا بہت مقرب تھا ایک زمانے میں، لیکن اس نے نافرمانی کی،
اللہ رب العزت نے اس کو اپنے دربار سے باہر نکال دیا، اخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، کہ قیامت تک تیرے اوپر لعنتیں برسے گی۔ تو جو شخص اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے گا اسے آخرت میں عذاب تو ملنا ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی ملے گا۔ پھر اس کے عدیہ کرتے تھے، لیکن جب اللہ کی نافرمانی کی، اتنی طاقتور قوم ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ ایسی طاقتور قوم دوبارہ ہم نے پیدا نہ کی، لیکن اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے ان پر عذاب بھیجا۔ قرآن کہتا ہے کانہم اعجاز نخل خاویہ، وہ اس طرح بکھرے ہوئے پڑے تھے جس طرح کھجور کے تنے ہوا کرتے۔ ہمارے لیے دوستو عبرت کے لیے یہی کافی ہے کہ اتنی بڑی قوم، اتنی طاقتور، لیکن اللہ کی نافرمانی کی، اللہ رب العزت نے دکھا دیا۔ اور صالح علیہ السلام کی قوم، اور اس کے علاوہ لوط علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، اور پھر دیکھیں فرعون کتنا متکبر تھا، اللہ رب العزت نے اس کو پکڑا، اور قارون جس کے پاس بہت بڑا خزانہ تھا اللہ نے اس کو بھی پکڑا۔ قوم سبا جس کو اللہ رب العزت نے خوب نعمتیں عطا فرمائی تھی، مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کے پاس باغات تھے، قرآن نے کہا ہے کہ دونوں جانب ان کے باغات تھے، وہ گزرتے تھے باغات ہی باغات تھے اور ہر طرف ہریالی تھی، لیکن انہوں نے نافرمانی کی، ناشکری کی، اللہ رب العزت نے ان سے سب کچھ چھین لیا۔ تو دوستو اللہ رب العزت نے ہمیں جو یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں ایمان کی، اللہ رب العزت نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رہنے کے لیے مکان دیا، سب کچھ دیا، اور ہم اسی اللہ کو بھول بیٹھے۔ جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ لینا بھی جانتا ہے۔ اس لیے اب جو ہمارے اوپر جو یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اس کی بنیادی وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ قرآن مقدس کے اندر سورہ انفال آیت نمبر 33 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس قوم میں ہو اس قوم کو ہم عذاب نہیں دیا کرتے ہیں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے مکہ والوں پر عذاب نہ آیا، لیکن جب نبی مدینہ چلے گئے تو اللہ رب العزت نے ان پر عذاب بدر بھیجا۔ بدر میں وہ کتنے تھے لیکن مسلمان تھوڑے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو غیر مسلموں کو پکڑ کے دکھایا۔ تو اللہ رب العزت کا عذاب جو ہے یہ عذاب گناہوں کی وجہ سے آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب جہاں آپ ہو وہاں میرا عذاب نہیں آیا کرتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاں محبوب کے تذکرے ہو وہاں بھی عذاب نہیں آیا کرتا۔ آج ہم اس بیماری میں مبتلا ہیں، اس وبا میں مبتلا ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کریں۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حکیم الشاہ اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ اس وقت وبا پھیلی تو حضرت نے ایک کتاب لکھنی شروع کی، اور اس سیرت کی کتاب کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت رحمت اللہ علیہ کے خاندان اور حضرت رحمت اللہ علیہ کے علاقے میں اس وبا کو اللہ رب العزت نے دور فرما دیا۔ اور دوسری چیز آگے فرمائی وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب لوگ استغفار کرنے والے ہوں ان پر بھی میں عذاب نہیں بھیجا کرتا۔ تو عذاب نہ آنے کی دو وجوہات، ایک یہ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہونا، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی قبر اطہر میں مدینہ منورہ میں ہیں، اور دوسرا کام استغفار کا کرنا۔ ہم استغفار کریں گے اللہ رب العزت اس وبا کو ہم سے دور کر دیں گے۔ کفار مکہ کے بارے میں آتا ہے جب وہ طواف کرتے، وہ طواف کے درمیان پڑھا کرتے تھے غفرانک غفرانک، یعنی وہ بھی استغفار کیا کرتے تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب قوم لوط پر اللہ کا عذاب آیا تھا، ہر بندے کے نام کا پتھر تھا اور اسی کو سینڈ ہوا کرتا تھا، لیکن کچھ لوگ کعبۃ اللہ طواف کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اللہ رب العزت نے ان پتھروں کو روک دیا، جب وہاں سے باہر نکلے پھر وہ پتھر برسائے گئے۔
تو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کے سامنے استغفار کرنے سے اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ سورہ نوح کے اندر نوح علیہ الصلوۃ والسلام روتے ہوئے اپنی قوم سے کہتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، لوگو استغفار کرو، اللہ بارشیں برسائیں گے، تمہیں مال بھی دیں گے، اولاد بھی دیں گے۔ تو استغفار کی کثرت بارشیں لاتی ہے، اور استغفار کی کثرت مال میں کثرت پیدا کرتی ہے اور اولاد میں برکت عطا فرماتی ہے۔ تو ہم استغفار کثرت سے کریں، اللہ رب العزت کے سامنے مانگیں۔ جب اللہ کے سامنے مانگا جاتا ہے وہ دینے والا سنتا ہے، ہماری کیوں نہیں سنے گا؟ مفتی بغداد مفتی محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی کے اندر لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر پر ڈنڈا مارا، ایک چٹان پر، اس چٹان سے ایک پتھر نکلا اور اس پتھر میں سے ایک کیڑا نکلا، اور اس کیڑے کے ساتھ اس کی خوراک موجود تھی، اور وہ 5 جملے کہہ رہا تھا، سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے یہاں دیکھتا ہے، سبحان من یرانی یعرف مکانی، وہ مجھے جانتا ہے، میرے رہنے کی جگہ کو جانتا ہے، یسمع کلامی، میرے کلام کو سنتا ہے، یرزقنی، مجھے رزق دیتا ہے، ولا ینسانی، وہ مجھے بھولتا نہیں۔ وہ خالق وہ ہے جو کیڑے کی بھی سنتا ہے۔ تو دوستو اگر ہم استغفار کریں اللہ رب العزت اس وبا سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں گے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے، وہ جب سننے پہ آتا ہے تو چھوٹی سی چینٹی کی بھی سن لیتا ہے۔ انہوں نے شاعری کے اندر اس بات کو کہا ہے، فرماتے ہیں بود مورے خوث کے داعث کا بارصد، ایک چھوٹی سی چینٹی کے دل میں آرزو پیدا ہوئی، کعبے میں جاؤں مطاف میں گھوموں، حاجیوں کے پاؤں میں کچلی جاؤں، لیکن وہ چھوٹی سی جان پہنچے تو کس طرح پہنچے؟ اللہ رب العزت کو اس چھوٹی سی حقیر مخلوق کی ادا پسند آئی کہ دست پائے در کبوتر زدو ناگا رشید، اللہ رب العزت نے ایک کبوتر کو لا کے اس کے پاس بٹھایا اور اس کے دل میں بات ڈالی کہ سوار ہو جا، تیری فلائٹ آ گئی، اور اللہ رب العزت نے اس چھوٹی سی چینٹی کو کعبۃ اللہ پہنچا دیا۔ تو سننے پہ آتا ہے تو چینٹی کی بھی سن لیتا ہے۔ تو دوستو ہم اللہ رب العزت سے استغفار کثرت سے کریں، استغفار کی برکت سے اللہ رب العزت اس وبا کو، اس عذاب کو ہم سے اٹھا لیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب بالکل آنے کو تھا، جب قوم نے اس کے اثرات دیکھے کہ جانوروں کا ادھر ادھر بھاگنا، تو قوم نے مل کے استغفار کیا، توبہ کی، اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کی قوم سے وہ عذاب ہٹا لیا۔ تو ہم بھی کثرت سے استغفار کریں اور اللہ رب العزت سے مانگیں۔ آج تک جتنے بھی گناہ ہو گئے، انسان ہے، گناہ ہوتے ہیں، نبی معصوم ہوتا ہے، صحابی محفوظ ہوتا ہے، اور باقی ہم انسان ہیں، گناہ ہوتے ہیں، لیکن اصل وہ ہے جو گناہوں سے توبہ کرے، اللہ سے مانگے۔ تو آج تک جتنے بھی ہمارے گناہ ہوئے ہیں، ہم سارے گناہوں اور اللہ کے در پہ آ جائیں کہ پیارے اللہ اپنا در کھول دیجیے۔ اللہ وہ کون سا گناہ ہے جس گناہ کی وجہ سے پیارے رب تو نے ہمیں اپنے دربار میں بلانا ہی بند کر دیا ہے۔ اللہ سے مانگیں پیارے کہ ہم اتنے برے ہو چکے ہیں کہ آپ ہمارا چہرہ دیکھنا پسند نہیں فرماتے، ہماری حاضری اپنے گھر میں پسند نہیں فرماتے۔ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت فیوزہم کی ہم نے زیارت کی 2011 کے اندر، اور حضرت نے ایک قصہ سنایا، فرمایا کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک نوجوان، ایک بچہ جس سے ماں خفا ہو گئی، ماں نے اسے چانٹے مار کے گھر سے باہر نکالا کہ چلا جا، تو میری بات نہیں مانتا ہے۔
بچے نے چلنا شروع کیا، تھوڑی دیر کے بعد آگے چل کے واپس آیا اور دروازے پہ آ کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ماں نے دروازہ کھولا ہے، دیکھا کہ بچہ وہیں بیٹھا ہے۔ ماں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، ماں نے اسے چانٹا لگایا، کہا کہ چلا جا، جاتا کیوں نہیں ہے، میرے در کو چھوڑ کے چلا جا۔ وہ کہنے لگا ماں میں چلا گیا تھا، میں نے سوچا بھیک مانگوں گا کھانا مل جائے گا، میں نے سوچا جوتے صاف کروں گا کھانا مل جائے گا، لیکن ماں یہ سوچ کے واپس آ گیا ہوں کہ تو جو محبت دیتی ہے وہ محبت مجھے کوئی نہیں دے سکتا۔ ماں نے جب یہ سنا گلے سے لگا دیا، کہا اگر تو یہ سمجھ کے یہ سوچ کے واپس آ گیا ہے، میرے دروازے کھلے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں جس بندے نے گناہوں میں زندگی گزاری ہو، غفلت میں زندگی گزاری ہو، اللہ کے در پہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے ربا میں آ گیا ہوں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، الہی عبدک العاصی عطاکا مقرم بالذنوب وقد دعاکا فإن تغفر فأنت لذاک اہل وإن تطرد فمن یرحم سواکا، کہ تیرا بندہ گنہگار حاضر ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اگر آپ دھکا دے دیں آپ کے سوا کوئی اور در نہیں ہے جہاں پہ تیرا بندہ جائے۔ تو ہم بھی اللہ رب العزت سے یہی عرض کریں، پیارے رب تیرا ایک ہی در ہے، اگر آپ ہی ہمیں دھکے دے دیں گے پیارے اللہ ہم کدھر کو جائیں گے؟ لیکن وہ تو کریم ہے دوستو، اس سے مانگیں، وہ مانگنے پر عطا فرماتا ہے۔ اس نے اپنے در رحمت پر لکھا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ جس بندے نے غفلت بھری زندگی گزاری ہو، جوانی کا نشہ تھا، گرم میں رگوں میں گرم گرم خون تھا، ساری زندگی بغاوت میں گزار دی ہو، ساری دنیا سے پھر کٹ کے مایوس ہو کے بڑھاپے کے عالم میں اللہ کے در پہ آئے، تو اللہ رب العزت اس بوڑھے کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن آداب شاہانہ کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے جوانی گناہوں میں گزاری ہو، جس نے جوانی اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہو، اب یہ بڑھاپے میں آئے تو آداب شاہانہ کا تقاضا یہ تھا کہ اس کی کمر پہ لات مار دی جاتی، ہمیشہ کے لیے بھگا دیا جاتا۔ لیکن وہ رب کریم ہے، جب ساری دنیا سے انسان مایوس ہو کر اللہ کے دربار پہ آتا ہے، کہتا ہے کہ تنگ دستی کے عالم میں جو گھبراتا ہوں، پردرے غیر پر جاتے ہوئے شرماتا ہوں، دامن پھیلانے میں محتاج کو غیرت کے سی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ اللہ اتنی ہی حیا ہے، اتنی ہی شرم ہے کہ بندہ تیرا ہوں، تیرے سوا کس کے سامنے جاؤں، کس کے دربار میں جاؤں۔ تو دوستو میں نے شروع میں عرض کیا کہ گناہوں کی وجہ سے عذاب آتا ہے، اور استغفار کی وجہ سے، اللہ کے سامنے رونے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس عذاب کو اٹھا لیا کرتے ہیں۔ تو ہم اللہ رب العزت کے سامنے روئیں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ رب العزت اس وبا سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ایک اور بات اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، رب دکھانا چاہتے ہیں بندو تمہاری حیثیت میرے سامنے کچھ بھی نہیں۔ جو اپنے آپ کو سپر طاقتیں کہنے والی تھی وہ بھی جھک گئے، جو کہتے تھے کہ سائنس کے اندر ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ رب العزت کے سامنے وہ بھی جھکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی شان کتنی بڑی ہے۔ تو ہم سب مل کے اللہ رب العزت کے سامنے استغفار کریں۔ میں نے شروع میں پڑھا، حضرت عبداللہ بن بشر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا۔ تو اللہ رب العزت کے سامنے کثرت کے ساتھ استغفار کریں، اللہ رب العزت سے مانگیں کہ پیارے اللہ آج تک جو گناہ ہوئے
اب ہم توبہ کرتے ہیں، اب ہماری سچی توبہ، اللہ ہم سب کی سچی توبہ، آئندہ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نیکوکاری والی زندگی گزاریں گے۔ اللہ رب العزت اس عذاب سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے اور ہمیں کثرت سے استغفار کرنے والا بنائے۔ اور دوسری بات، رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے، اللہ رب العزت رمضان المبارک کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پورا سال رمضان المبارک کا انتظار کیا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے، اللہ رب العزت سے دعا مانگنی شروع کر دیتے تھے۔ تو رمضان کا یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، اللہ رب العزت اس مبارک مہینے میں اس مبارک مہینے کو ہمارے لیے اپنے قرب کا ذریعہ بنائے۔ تو دوستو، یہ اچھا موقع ہے کہ تنہائی ہے، اللہ رب العزت سے ہم مانگیں کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، سارے جہاں سے ایک وحشت ہو گئی۔ بندہ ہر کسی سے ڈرتا ہے، سارے جہاں سے ایک وحشت، ایک ڈر سا ہو گیا ہے کہ سارے جہاں سے ایک وحشت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو تجھ سے محبت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ اللہ رب العزت اس وبا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور کثرت سے ہمیں استغفار کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔